میں عرض کر دیکھیے آپ میرے ساتھ چلیے اور آپ کے بہت سے دوست وہاں شاید موجود بھی تھے. گاڑیاں کس نے توڑی, کارڈن آف کس نے کیا, آج صبح بھی گرفتاریاں کس نے کی. بالکل یہ غلط بات ہے. ہم 1.5 دن سے کہہ رہے تھے جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اجازت دیں گے کہ اگر اجازت دینی ہے تو جاری کرو این او سی. کل 6:45 پہ جاری ہوا اور اس کے بعد وہاں پولیس کو بھیج دیا گیا. یہ رحیم پنجوتا صاحب گواہ ہیں, شوکت بسرا صاحب گواہ ہیں, یہ وہاں موجود تھے جب 25-30 گاڑیاں آئی ہیں پولیس کی, کارڈن آف کیا گیا ہے, بے دریغ لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, اٹھایا گیا ہے. جس وینڈر سے ہم نے بات کی اس کو خوفزدہ کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک جلسہ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں اسٹیج لگانا پڑتا ہے, ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑتا ہے, سب میں وقت لگتا ہے, لیکن ہم کریں گے جلسہ. ہم بالکل نہیں بھاگ رہے. آپ دیکھیے گا عظیم الشان جلسہ ہوگا, عوام وہاں آئے گی اور ہم انشاءاللہ وہاں موجود ہوں. پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل ہماری واضح سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ ہم ورکر کا استحصال نہیں ہونے دیں گے. کسی بھی پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں اگر وہاں کے محنت کشوں کا اس ادارے کے استحصال ہوتا ہے, ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے, تو ہم اس کے خلاف ہیں. لہٰذا یہ وضاحت ضروری ہے کہ بے دریغ بے ایمانہ قسم کی پرائیویٹائزیشن کے ہم حامی نہیں ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں صرف کی ہیں, جوانیاں دی ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے بعد ان کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا. دیگر کئی اداروں کا میں نام لے سکتا ہوں جن کے مقدمات پچھلے 20 سال سے بطور وکیل میں خود لڑ رہا ہوں ورکرز کے. تو بہت ظلم ہوا ہے اس ملک میں پرائیویٹائزیشن کے نام پہ, اس سے کوئی فرار نہیں ہے. دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ورکر کا استحصال نہ ہو اور ملک میں جو ایک نقصان ہو رہا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ قومی خزانے سے اتنا پیسہ ہر سال بہہ رہا ہے, اس کو ہم نے بند ضرور کرنا ہے, لیکن ورکر کا استحصال ہم نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن آپ اس کے حق میں ہیں, یہ چیز ہونی چاہیے. پرائیویٹائزیشن سے پہلے جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کیا, اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اس کو بیچنا پڑ رہا ہے, ان کے خلاف پاکستان میں جتنے بھی اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, جو منافع بخش ادارے تھے, ان کو تباہ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو نشاندہی نہیں ہوتی کہ کس نے تباہ کیا ہے ادارے کو. آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. یہ ایک بالکل ایک موضوع ہے جس کا ہمیں بالکل احاطہ کرنا ہوگا کہ جہاں کرپشن ہوئی ہے, جہاں ہمیں نظر آتا ہے لوگوں نے کرپشن کی ہے, نیب میں جا کے پھر چند پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیا ہے, جو پلی بارگین کا قانون ہے, تو ہمیں سب کا بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جن لوگوں نے اس ملک کو چوسا ہے, اس ملک کا معاشی طور پہ خون بہایا ہے, ان کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. پارٹی کے ساتھ جو ہے ڈیولپ کے زمانے میں بڑی بہتری, انہوں نے جدوجہد کی, بحال ہوئی, عوام کا جو ہے اقتدار آئے گا, وہ آ گئے. پھر اس کے بعد نواز شریف کو ضلع مدن کیا گیا, انہوں نے بھی یہ تحریک چلائی کہ عوام کو اس کا اختیار ملے گا. اب عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بننے کے بعد جیل چلے گئے, اب آپ تحریک چلا رہے ہیں, لیکن عوام کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. صرف آپ جلسوں میں سارے ذکر کرتے ہیں, عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کی حکومتوں میں سابقہ حکومتیں بھی جو بھی گزری ہیں, کسی نے ان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. دیکھیں میں عرض کروں, ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں انہوں نے اشرفیہ کو ضرور پالا ہے. نہیں دیکھیں میں عرض کروں, آدمی کا کوئی جو آپ دیکھیں بجلی کے بل دیکھ لیں, جو جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ایک سال میں عرض کرتا ہوں, مجھے موقع دیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, آپ کی بات میں بالکل وزن ہے. یہ ملک اشرافیہ کے لیے ہی لگتا ہے کہ بنا تھا, اور اشرافیہ کو امیر تر کرنے کے لیے بنا تھا. ایلیٹسٹ اسٹیٹ, اس پہ تو کتابیں دنیا میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں کہ پاکستان ایک طرح سے وہ پوسٹر بوائے ہے آف این ایلیٹ اسٹیٹ فار دی ایلیٹ. اس بات سے کوئی کلام نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا, پی ٹی آئی حکومت کا, آپ جانتے ہیں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب کو صحت جو ہے دینے کی جو جستجو ہوئی, ایک کارڈ ہے جس کو لے کر آپ کسی ہسپتال میں جا کر کوئی بھی آپریشن کرا سکتے تھے. یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں تھا. 2 بڑے مسئلے ہیں ہر غریب کے, تعلیم اور صحت. جب آپ تعلیم اور صحت غریب کو دیتے ہیں تو اس کا بچہ دوڑ سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے. اس وقت پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں 40% ایسے ہیں جو کسی اسکول میں نہیں جاتے, کسی مدرسے میں نہیں جاتے, کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نہیں جاتے. 40% بچے ایسے ہیں جن کے جسم اور دماغ سکڑے ہوئے ہیں, سٹنٹڈ ہیں اپنی عمر کے حساب سے. جب آپ صحت اور تعلیم دیتے ہیں تو آپ اس بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں جسمانی طور پہ, شعوری طور پہ. وہ امیر کے بچے کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتا ہے, دوڑ میں دوڑ سکتا ہے وہ.
تو سب سے بڑا کام جو اس ملک کی تاریخ میں ہوا وہ احساس پروگرام تھا، جو عمران خان صاحب کا ایک طرح سے ذاتی میں کہوں گا ان کی کاوش تھی، وہ بالکل ہوا اور اس کی تعریف پوری دنیا میں ہوئی اور وہ چل رہا تھا، اور رجیم چینج کے بعد آپ جانتے ہیں اس کی کیا حالت ہوئی ہے، اس کو تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا ویژن تھا کہ غریب کے بچے کو بھی وہی تعلیم دو جو امیر کے بچے کو ملتی ہے، تاکہ دوڑ میں سب اکٹھے ہوں، یہ نہ ہو کہ میں سلطان ابن سلطان ہوں لہٰذا میں وہیں رہوں گا اور غریب کا بچہ جو ہے وہ گڑگڑاتا رہے گا۔ اس لیے جو یہ بات کی گئی تھی ملک کو آگے لے کے جانے کی تعلیمی طور پہ، صحت کے حوالے سے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور آج آپ دیکھیے عمران خان کا منتخب کرتا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کون ہے؟ ہفتہ 10 دن پہلے جب سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے تو وہاں اسی طرح صحافیوں سے گفتگو ہوئی، تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ پر سہیل آفریدی صاحب یہ الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ، بلکہ وزیر بننے کے بعد، وزیر وہ پہلے بھی تھے، آپ کے خاندان نے 12,000 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے خیبر ڈسٹرکٹ میں، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو جو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے علاقے میں ٹپوں میں زمین بٹتی ہے، خاندانوں میں نہیں بٹتی، اور ایک ٹپے میں بہت سے خاندان ہوتے ہیں، اگر کسی دن ہمارے ٹپے میں خاندانوں میں زمین تقسیم ہو گئی تو میرے والد صاحب کے حصے میں 3.5 مرلے آئیں گے، میرا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ یہ ہے عمران خان کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ، وہ کوئی وڈیرا نہیں ہے، وہ آئی ایس ایف سے اٹھا ہوا ایک طالب علم ہے، آئی ایس ایف خیبر پختونخوا کا وہ صدر تھا، وہاں سے وہ ایم پی اے بنا اور وہاں سے آج وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ نمائندگی کرتا ہے اس نوجوان کی جو عمران خان کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ نوجوان جو کسی امیر کا بیٹا نہیں ہے، وہ نوجوان جو عام سکول میں پڑھا ہے، حکومت کے سکول میں پڑھا ہے، عام حکومتی یونیورسٹی میں گیا ہے، جس نے بس سے لٹک کر سفر طے کیا ہے اپنی زندگی کا، وہ آج وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا۔ تو آپ یقین رکھیے کہ جس نظریے کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں وہ غریب پرور نظریہ ہے۔ عمران خان کی نظر میں سب سے پہلا مسئلہ اس ملک کی غربت ہے، اس ملک میں جو ناانصافی ہے، وہ قانون کی ناانصافی ہو، وہ معیشت کی ناانصافی ہو، یہ ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مطمع نظر۔ دیکھیے جی دیکھیے آپ نے 3 سوال کر دیے، پہلے تو میں اپوزیشن لیڈر کی بات کر دوں، بالکل یہ ناحق ہوا ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں مقرر نہیں کیا گیا، یا راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر نہیں کیا گیا، اور یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے اجازت نہیں مل رہی۔ تو بالکل دیکھیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب اس ملک میں، اس ملک میں ہر چیز ایک ڈھکوسلا بن چکی ہے، عدالت ہو، پارلیمان ہو، ہمارے سارے کمیشن ہو جو کسی نہ کسی قانون کے تحت قائم شدہ ہیں، ہر ایک کے پیچھے اور ہر ایک کے اوپر وہ طاقت کار فرما ہے جس کو کوئی حق نہیں ہے وہاں ہونے کا، جس کو کوئی حق نہیں ہے جبر میں مبتلا کرنے کا ہمارے اداروں کو۔ ہمارے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج خط لکھ کے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے بیڈ روموں میں سے آلے ملے ہیں جاسوسی کے۔ تو یہ ملک اس وقت ایک جیل بن چکا ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے، ہماری سیاست کچھ بھی ہو اس کے علاوہ، کہ ہم اس جبر کے خلاف متحد ہوں، اور یہی ہماری پکار ہے۔ جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، پاکستان کی عوام کے سامنے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بنیادی مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہمیں محکوم کر دیا گیا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اپنی آزادی چاہیے۔ جب وہ آزادی ملے گی تو اس ملک میں صحت بھی بہتر ہوگی غریب کے لیے، اس ملک میں تعلیم بھی بہتر ہوگی غریب کے لیے، اور اس ملک کی معیشت کا جو ہدف ہے وہ غریب کے لیے روزگار ہوگا۔ باقی جو آپ نے بات کی کیا ہم ٹریپ ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم آئے، ہم بالکل نیک نیتی سے آئے، ہم پاکستان کی عوام سے مکالمہ کرنے ہر جگہ جائیں گے۔ اگر یہ ہمیں نہ بھی ویلکم کرتے، نہ بھی وہاں پہ ٹوپی لے کے کھڑے ہوتے وزیر صاحب، تو ہم نے تو آنا تھا، ہم نے تو یہاں آ کے اپنی بات کرنی تھی۔ تو ہم نے اپنے لائے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ہم نے بلکہ یہ دکھا دیا پوری دنیا کو، جو ہم پہ ایک تہمت دھری جاتی ہے کہ جی ان کو موقع دو تو ان کو پاڑا ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ کدھر توڑ پھوڑ ہوئی؟
2 دن ہم کراچی شہر میں ہر جگہ گئے، ہم جام شورو گئے، ہم حیدرآباد گئے، کدھر توڑ پھوڑ ہوئی؟ لوگوں نے بڑے منظم طریقے سے اپنے جذبے کا، آزادی کے لیے لگن کا اظہار کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ سیاست جرم نہیں ہے، زمین پر چلنا جرم نہیں ہے، آواز بلند کرنا جرم نہیں ہے، ان سب چیزوں کو فسطائیت نے جرم بنا دیا ہے۔ ہمارے اوپر ایف آئی آریں کٹتی ہیں، پنجاب میں بالخصوص یہ ہوتا ہے۔ ہم جس دن گھر سے باہر نکلے بات کرنے کے لیے 10 ایف آئی آریں جھوٹی ہم پہ کٹتی ہیں۔ مجھ پہ 22 ایف آئی آریں ہیں اس وقت دہشت گردی کی۔ کہیں یہ کہا گیا کہ میں نے پیٹرول بم چلائے ہیں، کہیں یہ کہا گیا کہ میں نے حملہ کیا ہے، کہیں یہ کہا گیا کہ میں نے پولیس والوں کو میں نے مغلوب کر دیا، 20 پولیس والوں کو اور قید کر دیا۔ تو اس قسم کی واہیات جو الزام تراشی ہے، جس کو ویپنائز کیا گیا ہے، پورے قانونی نظام کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے۔ تو جب آپ یہ نہیں کرتے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستانی قوم امن پسند ہے، پاکستانی قوم اپنے بنیادی حقوق مانگتی ہے، تعلیم مانگتی ہے، صحت مانگتی ہے، ہم کوئی متشدد جتھا نہیں ہے۔ تو بالکل ہم ٹریپ نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا کہ قوم کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جب ہمیں موقع دیا گیا تو کس نظم سے ہم نے بات کی، کس نظم سے عوام نے بات کی، اور جب ہم پہ حملہ ہوا تو حملہ ان کی طرف سے ہوا، ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہم نے تو پاکستان کی عوام کو کہا ہے نا، ہم تو جو بات کرتے ہیں، جو سہیل افریدی صاحب اپنی ہر تقریر میں اب یہ کہتے ہیں، ہر چوک ڈی چوک ہے، ہم نے کوئی ایک مخصوص جگہ نہیں رکھی مظاہرے کے لیے یا اپنی بات کرنے کے لیے۔ میں بار بار یہ میں کہتا ہوں، آئین کا آرٹیکل 15 رائٹ آف فری موومنٹ آپ کو دیتا ہے، ہر ایک کو، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ آپ آزادانہ اس دھرتی پہ چل سکتے ہیں، آپ آزاد لوگ ہیں، یہ آپ کی دھرتی ہے، تو رائٹ ٹو موومنٹ کا آپ استعمال کیجئے۔ یہی کیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، قائد اعظم کے ساتھیوں نے۔ اس زمانے کی تحریک آزادی کو آپ دیکھیے، نہ صرف مسلم لیگ، کانگریس، نہرو اور گاندھی کو دیکھیے، ہفتوں انگریز سامراج کے خلاف وہ سڑکوں پر چلتے تھے۔ 1930 کا سالٹ مارچ یاد کیجئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ چلے، انگریز کھڑا دیکھتا رہا۔ ڈپٹی کمشنروں کے ہمارے پاس نوٹ موجود ہیں، وہ پوچھتے تھے ہم کیا کریں، لاکھ لوگ چل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور انگریز ان کو یہ کہتا تھا لنڈن سے، کوئی قانون تو نہیں توڑا انہوں نے؟ وہ کہتے تھے نہیں توڑا، تو پھر کچھ نہ کرو، چلنے دو ان کو۔ یہ تھا رویہ اس وقت ریاست کا، یہ قانون نہیں توڑا آپ نے صرف آواز بلند کی ہے، آپ صرف مل کے سڑک پہ چل رہے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے۔ اس وقت تو آئین بھی نہیں تھا، آج ہمارے پاس ایک آئین ہے جو بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، اور آج ہمیں یہ حق نہیں دیا جاتا، تو ہم یہ اپنا حق منوائیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ مناؤ۔ آپ بتائیں نا اس کا جواب، آپ نے دیکھیں، آپ جانتے ہیں، آپ کے سوال میں آپ جواب موجود ہے۔ جی شکریہ۔ پنجاب بھی گئے، وہاں جو صورتحال ہوئی، لیکن سندھ کے اندر پورا مختلف رہا، 2 دن مختلف رہے جی، کہ جو ہے وہ سعید غنی صاحب آ کے جو ہے وہ ایک استقبال کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی یا حکومت سندھ کوئی پیغام دے۔ 2 دن کے بعد اچانک گزشتہ رات سے جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ٹیلی فون بھی آ سکتا ہو؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا۔ دیکھیں تو سب مفروضے ہیں نا۔ میں آپ سے عرض کروں، کل رات جو ہم آئے ہیں حیدرآباد سے، میں وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں تھا، اور ہمارا پورا قافلہ جو ہے، ہم حیدرآباد سے نکلے ہیں 12:30 12:40، اور کراچی ہم پہنچے ہیں 7:30 بجے کے بعد۔ اور جس طرح ہم پہنچے ہیں، جن علاقوں سے، جن بیابانوں سے، ویرانوں سے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہمیں آنا پڑا ہے، ناکے لگے ہوئے تھے، موٹر وے بند تھی، یہ شرمناک صورتحال تھی۔ کہیں بھی کوئی واقعہ کیا جا سکتا تھا، ہم اکیلے تھے، کہیں بھی کوئی انکاؤنٹر کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے چیف ایگزیکٹو کو اس خطرے سے دوچار کیا گیا۔ اس کا جواب ہم ضرور لیں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ چلے سڑک بلاک کرنے کے لیے ہم ہرگز حامی نہیں ہیں، باغ جینا چھوڑ کر KMC کے کسی گراؤنڈ میں جلسہ کریں۔
نہیں، باغ جنا کا NOC ہمیں ملا ہوا ہے، ہم باغ جنا ہی آئیں گے. اور دیکھیں یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے انہوں نے ہمارے دوستوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو مارا پیٹا کل رات. بالکل یہ لغو بات ہے. جو گاڑیاں توڑی گئی وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے توڑی گئی. جو وزیر اعلیٰ کو بیابانوں میں 7 گھنٹے گھمایا گیا وہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے گھمایا گیا. بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم آئیں گے، ہم باغ جنا کی جانب آئیں گے. ہم آزاد لوگ ہیں، ہم منظم طریقے سے آئیں گے. ہمارے پاس NOC اب بھی موجود ہے باغ جنا کا، اور ہم وہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بس آخری چیز. ہاں جی. دیکھیں میں عرض کروں یہ کب ہوا کرتا ہے. دیکھیں فوج تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے نا. دنیا کے ہر ملک میں خفیہ ادارے بھی ہوتے ہیں، جاسوسی کے ادارے. تو ہر ملک میں کیوں نہیں ہے اس طرح کا قبضہ نظام پر؟ اس کی وجہ ہے جب 1958 میں پہلا مارشل لا اس ملک میں لگا تو کسی نے اس وقت کے بھارتی آرمی چیف سے کہا کہ بھئی ایوب خان صاحب آپ کے بیچ میٹ ہیں، تو انہوں نے جو کام کیا ہے آپ بھی کر دیں، آپ کیوں نہیں لگا دیتے مارشل لا یہاں بھارت میں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس ملک کا ایک بچہ بھی میری بات نہیں مانے گا، اس ملک میں بیٹھا ہوا سپاہی جو ہے وہ میری بات نہیں مانے گا، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. اس قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ اس قوم نے جمہوریت کو لے کے آگے چلنا ہے، مارشل لا کے تحت یہ قوم نہیں جینا چاہتی. تو یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں جب قوم سر نیچا کر لے، مغلوب ہو جائے، تو بالکل یہی ہوتا ہے. طالع آزماؤں کو موقع ملتا ہے، جابر کو موقع ملتا ہے. 100 بار ہوئی ہے سکندر و چنگیز کے ہاتھوں حضرت انسان کی کبا چاک. لیکن ایک دن انسان کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ سیاسی معاملہ نہیں ہوتا، یہ سیاسی ورکروں پر مشتمل معاملہ نہیں ہوتا. یہ قوم کے ہر فرد کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر بچے کا، ہر بیوی کا، ہر ماں کا، ہر بوڑھے کا، کہ ہم نے آزاد زندگی گزارنی ہے، ہم محکوم نہیں ہیں. تو جس دن قوم فیصلہ کر لے کہ اس نے محکومیت کی زندگی نہیں گزارنی، اس دن یہ جبر ختم ہو جاتا ہے. شکریہ.